اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مفتی طارق مسعود کے نام سے کون واقف نہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، جامعہ رشیدیہ سے انہوں نے پڑھا، دین اسلام کی خدمت کی، اور آج کل وہ باہر تشریف فرما ہیں اور باہر سے بیٹھ کر تو عجیب عجیب بیانات ریکارڈ کروا رہے، کلپس اور وائرل کروا رہے۔ تو دیکھیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے عام انسان کہ جس کے پاس علم نہ ہو، نالج نہ ہو، جسے کچھ پتہ نہ ہو، اس کے منہ سے اگر کوئی الفاظ نکلتے ہیں تو چلے انسان کہتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، یا اسے علم نہیں تھا، اس نے کیا، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن ایک بندہ عالم ہو کر کہ جس نے اتنی زیادہ مفتی جس کے نام کے ساتھ جڑا ہو اور اتنی دین کا علم ہو، اور وہ بندہ اٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہا ہے اور وہاں پر کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں، قرآن پاک کی کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی مفتی اٹھ کر، کوئی بھی ولی اٹھ کر، کوئی بھی عالم اٹھ کر یہ کہے کہ قرآن پاک میں گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں، تو پھر اس انسان پر افسوس کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چیلنج، یا نبی پاک کو چیلنج کہ نبی پاک نے خود نہیں لکھا، صحابہ کرام، عجیب الفاظ اس انسان کے۔ عوام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے ایسے الفاظ سن کر، بہت زیادہ عوام کو دکھ ہوا ہے کہ ایسے الفاظ کیوں۔ قرآن پاک کا نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کرو، آوازوں کو بھی پست کرو۔ اتنی احتیاط اور اتنے ادب کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس دور میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ارے، ابے، اوئے، فلاں فلاں، یعنی اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوست و احباب سے، یا اپنے ساتھ والوں سے، تو ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم ادب کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کو بلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی کہ نبی پاک کے لیے رائنا نہ کہا کرو۔ اب جنہوں نے قرآن پاک ترجمہ سے پڑھا انہیں پتہ ہے بالکل، اور مفتی صاحب کو بھی پتہ ہے۔ تو نبی پاک نے کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رائنا نہ کہا کرو کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، بلکہ انظر نہ کہا کرو کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کرم عنایت فرمائیے۔ یہ نبی پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی۔ تو جو علماء کرام آ کر بیٹھتے ہیں، غلطی ہو گئی، وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے، بلکہ ان کو دوبارہ کلمہ شہادت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک کی گستاخی اور قرآن پاک کی گستاخی یہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، کسی صورت بھی معافی نہیں مل سکتی۔ اچھا، انہوں نے کلپ ریکارڈ کروایا، جب انہیں پتہ چلا نا اس چیز کا، اچھا انہیں خود بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے، انہوں نے خود جب کلپ ریکارڈ کروایا تو دوسرے دن ان کا پھر ویڈیو آئی کہ جب علماء کرام نے ان پر تنقید کی، کافی زیادہ کچھ لوگوں نے تنقید کی، جب انہیں پتہ چلا کہ اچھا رینڈملی ان کے پاس ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا، کلپ انہوں نے سنا یا نہیں سنا، بلکہ انہیں تو خود پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، یعنی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں مان رہے کہ مجھ سے گستاخی ہوئی ہے۔ گستاخی کی جو وہ استغفار اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی پڑے گی، تجدید ایمان کرنا پڑے گا، اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ اور جو علماء کرام ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آپ ذرا ان کی کلپ پھر دوبارہ سے سنیں، پورا پھر سے سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ کیا آپ کو وہ سن کر رونا نہیں آیا؟ آپ کا دل نہیں کانپا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جن عوام نے وہ پورا کلپ سنا ہے ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، بہت زیادہ دکھ میں عوام۔ تو میں نے پھر یہ ویڈیو بنائی صرف اس وجہ سے کہ کافی زیادہ دکھ پہنچا کہ ایسے الفاظ ہمارے علماء کرام جب اس طرح کی بات کریں گے تو مشرکین کو تو موقع مل گیا دوبارہ اسلام کے بارے میں، وہ تو کہیں گے کہ آپ کو علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ معاذ اللہ غلطیاں ہیں، تو ان کو تو یہ ایک دلیل مل گئی کہ علماء کرام ہی ہمارے جو انبیاء کے وارث ہیں وہی اٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو مشرکین تو پھر وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں ہمیں ملیں اور ہم پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ تو یہ طارق مسعود صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنا دوبارہ تجدید ایمان کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور سزا ملنی چاہیے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ مفتی طارق مسعود کو سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو، جب نبی پاک کا نام سنے نا تو 1000 مرتبہ سوچیں کہ ہم نبی پاک کے بارے میں کیا الفاظ بول رہے ہیں، ہم نبی پاک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ آوازیں اونچی نہ کرو نبی پاک سے، نبی پاک کو رائنا نہ کہو۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ادب کا خیال رکھا نبی پاک کی ذات کے بارے میں۔
इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने एहतराम का हमें हुक्म दिया नबी पाक के बारे में। तो इसी तरह सहाबा कराम भी, एक सहाबी थे उस टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो जब ये आयत नाज़िल हुई ना, जब अल्लाह ने कहा कि अपनी आवाज़ों को भी नबी पाक की आवाज़ से बुलंद ना करो, तो एक सहाबी, उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर भारी थी, ऊंची आवाज़ थी। जब वो बोलते थे तो वो ऊंचा बोलते थे, आवाज़ उनकी नेचुरली भारी थी, ऊंची थी। तो नबी पाक की आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची थी कि लोगों को गिरान गुजरे, और ना ही इतनी पस्त आवाज़ थी कि लोगों को समझ ना आए। जब उन सहाबी ने ये अल्फाज सुने, ये आयत मुबारक सुनी कि नबी पाक की आवाज़ से आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, वो खामोशी से मस्जिद के कोने में बैठ जाते थे। तो नबी पाक ने जब उनसे पूछा तो वो कांपने लगे, रोने लगे कि मैं अगर बोल गया तो मेरी आवाज़ नबी पाक की आवाज़ से। तो नबी पाक ने उनसे कहा कि नहीं, वो उनकी नेचुरल आवाज़ ऐसी है, उनकी नेचुरल आवाज़ ऐसी है, वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन हालांकि उनकी नेचुरल आवाज़ थी, उनके बस में नहीं था, फिर भी वो कितना डर रहे थे कि आवाज़ भी हमारी। तो यहाँ पर ये बैठकर कह रहे हैं, ऐसे हाथ बुलंद कर। मुझे इतना उस वीडियो को सोच कर भी इतना उस शख्स पे गुस्सा आ रहा है कि वो हाथ बुलंद करके कह रहा है कि नबी पाक ने पता नहीं कैसे लिखवाया होगा, तो उन्होंने ख़ुद तो लिखा नहीं है, सहाबा कराम से लिखवाया होगा, उन्होंने पता नहीं कैसे लिखा होगा। यानी सहाबा कराम पर अदम एतमाद लोगों के जहनों में डाल रहे हैं, लोगों के जहनों में शक व शुबा डाल रहे हैं। कितनी ये गलत, बजाय इसके कि सहाबा कराम की मोहब्बत डालें, तो ये शक व शुबा डाल रहे हैं कि सहाबा कराम ने कुरान पाक कैसे लिखा होगा। इंतहाई कोई अजीब इंसान है। ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब अगर आए ना मुल्क पाकिस्तान में, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको जेल में रखना चाहिए, ताकि सबक हासिल हो आइंदा लोगों के लिए कि नबी पाक के बारे में जब मिंबर पे बैठ के बात करो ना, तो 1000 दफ़ा सोचो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नबी पाक के बारे में कोई भी ऐसी अल्फाज हम लोग तो अवाम, बल्कि मुसलमान उम्मत कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।